جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل پر اعتراضات اٹھا دیے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے بھیجے گئے شو کاز نوٹس کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مظاہر نقوی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق اور جسٹس نعیم اختر افغان پر اعتراض اٹھایا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل میں درج ریفرنس اور شواہد کا تمام ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے ممبران کو میرے خلاف جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ جانبدار سپریم جوڈیشل کونسل کا جاری کردہ اظہار وجوہ کا نوٹس بھی جانبدار ہے، جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ DGISI کی مدت ملازمت میں توسیع کا مقصد حکومتی پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا عرب نیوز کو انٹرویو۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ حکومت کے فوج سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ بہت سے چیلنجز میں ہمیں فوج سے نہ صرف اچھی تجاویز بلکہ عمل درآمد میں تعاون بھی ملتا ہے۔ DGISI کی توسیع سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ بعض اوقات حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ کچھ افراد کو کام جاری رکھنا چاہیے، یہ کوئی غیر معمولی نہیں۔ جبکہ نگران وزیر اعظم OIC کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار اسٹاک مارکیٹ نے 55,000 پوائنٹس کی حد عبور کر کے نیا ریکارڈ بنا دیا۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر آج بھی مزید مہنگا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں زبردست تیزی کے بعد 100 انڈیکس دن کے اختتام پر 1129 پوائنٹس اضافے سے 55,391 پر بند ہوا۔ دوسری جانب انٹرمیک میں ڈالر کے بھاؤ میں 13 پیسے کا اضافہ، ڈالر 287 روپے 3 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 288 روپے کا ہو گیا۔ توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ایک اور ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کی جائیداد ضبطگی کے احکامات واپس لے لیے۔ عدالت نے ضبط شدہ جائیداد اور اثاثے واپس کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ عدالت نے نواز شریف کی پراپرٹیز، گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹس واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے بعد جائیداد ضبطگی کے احکامات اکتوبر 2020 میں دیے تھے۔ نواز شریف 4 دن جیل چلے جاتے تو ان کا سیاسی قد بڑھ جاتا۔ خورشید شاہ نے قائد نون لیگ کو مشورہ دے دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے کہا کہ نواز شریف اگر مولا جٹ بن کر ملک واپس آتے تو اچھی بات ہوتی۔ ترقی کے دعوے کرنے والوں نے موٹر ویز بنانے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس آج بھی ان کے ہاتھ میں ہے جن کے ہاتھ میں پہلے تھا۔ سپریم کورٹ نے انتقال کے 9 ماہ بعد سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی۔ سابق صدر پرویز مشرف نے خصوصی عدالت کے 17 دسمبر 2019 کو سنائے گئے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بینچ کے بارے میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں بینچ تبدیل کرنے کے حق میں نہیں۔ عدالت نے پرویز مشرف کے علاوہ دیگر تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 21 نومبر تک ملتوی کر دی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کے وکلاء پیش نہ ہونے کے باعث گواہان کے بیان ریکارڈ نہ ہو سکے۔ راولپنڈی میں سائفر کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کے جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کے اہل خانہ کے 5 ارکان کو جیل ٹرائل دیکھنے کی اجازت بھی دے دی۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلا کر حکم جاری کیا کہ ہفتے میں ایک دن چیئرمین PTI عمران خان سے ان کے بچوں کی فون پر بات کرائی جائے۔ ATC راولپنڈی نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو 9 مئی کے 13 مقدمات میں ملزم نامزد کر دیا۔ شیخ رشید اور راشد شفیق کی مزید 4 مقدمات میں عبوری ضمانتیں بھی ذاتی مچلکوں پر منظور کر لی گئیں۔ عدالت نے تمام درخواستیں یکجا کر دیں۔ جج ملک اعجاز آصف نے کہا کہ شیخ صاحب لگتا ہے آپ کا چلہ الٹا پڑ گیا ہے، جس پر شیخ رشید نے کہا کہ میرے خلاف سابقہ کوئی مقدمہ نہیں، تمام مقدمات چلے کے بعد کے ہیں۔ چیئرمین PTI کے خاندان میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ سربراہ PTI پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک نے بڑا انکشاف کر دیا۔ نوشہرہ میں پارٹی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے چیئرمین PTI کی جماعت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آج خیبر پختونخوا کے طول و عرض میں PTI کو امیدوار نہیں مل رہا۔ تکبر میں مبتلا چیئرمین PTI کہتے تھے کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا، اب تحریک انصاف کا شیرازہ بکھرنے والا ہے۔ IMF نے درآمدات کی آڑ میں منی لانڈرنگ اور مشکوک ٹرانزیکشنز پر سخت پالیسی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF نے دسمبر تک منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے FBR اور اسٹیٹ بینک کو اقدامات سخت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق FBR نے IMF کو رواں مالی سال کے ٹیکس ہدف حاصل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کل انگلینڈ کے خلاف میچ میں کیا حکمت عملی ہوگی، بابر اعظم نے بتا دیا۔ بابر اعظم نے کہا کہ ہمارے ذہن میں نیٹ رن ریٹ کا پلان ہے، اس کے پیچھے جائیں گے اور پوری پلاننگ ہے کہ 10 اوور کیسے کھیلنا ہے، بعد میں کیا کھیلنا ہے، جبکہ اگر فخر زمان 20 یا 30 اوور کھیل گئے تو ہم مطلوبہ رن ریٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ بابر اعظم نے اپنی کپتان
कप्तानी के मुस्तकबिल के सवाल पर कहा कि अभी मेरा फोकस अगले मैच पर है, कप्तानी के मुस्तकबिल का बाद में देखेंगे। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका वाला मैच जीतना चाहिए था। उनका कहना था कि कभी कभार कंडीशंस फेवर नहीं करती कि खुलकर खेलें, यहाँ हर वेन्यू पर मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। हम पहली बार भारत आए हैं, हमें कंडीशंस का अंदाज़ा नहीं था। आईसीसी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ अहम तरीन मैच से कबल कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक कोलकाता में शॉपिंग में मसरूफ़ रहे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने कोलकाता के साउथ सिटी मॉल में गुज़श्ता रोज़ शॉपिंग की। इस दौरान बाबर आजम ने फैमिली के लिए साड़ियाँ खरीदी। कप्तान ने घर वालों से वीडियो कॉल पर मंजूरी के बाद चीज़ें खरीदी। शॉपिंग के दौरान बाबर आजम और इमामुल हक ने सन ग्लासेस की खरीदारी की। दोनों क्रिकेटर्स ने अपने लिए कपड़े भी खरीदे। और मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब भी पुरुमीद। उनका कहना है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नमाज अदा करते हुए तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, वो तदबीर करते हैं और अल्लाह तदबीर करता है, यकीनन अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी लीग मैच कल दोपहर 1:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा।